وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے جی پوچھا ہے کہ ایسی کوئی حدیث کہ ایک آدمی اپنی بیوی پر بہتان لگائے، گناہ کی تہمت لگائے۔ جی محترم بھائی، اس بارے میں وہ حدیث آپ یاد رکھیں نا، ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر جو آتی ہے کہ دو عربی رسول اللہ کے پاس آئے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی اور اس کی بیوی پر رجم یعنی سنساری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں، لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی اور تیرے بچے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ اس کی بیوی کا بیان لے۔ وہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص تھا، وہ صحابی، تو کہا اگر وہ اپنی سیاہ کاری کا اقرار کر لے، گناہ کا اعتراف کر لے تو اسے سنسار کر دینا۔ چنانچہ اس بیوی نے اقرار کر لیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جو ہے موجود ہے، 2695 نمبر پر۔ صحیح مسلم میں جو ہے یہ آپ 1697 نمبر پر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ سنن نبی داؤد میں 4445 نمبر پر، ترمذی میں 1433 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 2549 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں غالباً ایک اور مقام پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ پھر مسند احمد کے اندر جلد 4 صفحہ 115 پر بھی موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس طرح کا آپ نے پوچھا ہے، پھر اس کی سزا جو ہے وہ بھی یہ بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح موطا امام مالک کے اندر بھی حضرت عمر نے اپنے ایک خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کیا، اس پر عمل بھی کیا۔ خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ علیہ السلام کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اتارا ہے اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے۔ اس پر جو زنا کرے شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت، جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو۔ اور پھر یہ روایت بھی آپ کو انشاءاللہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، موطا امام مالک میں، ترمذی، ابن ماجہ، مسند ابی یعلا وغیرہ میں مل جائے گی۔ تو موطا امام مالک کے اندر جو ہے نا جلد 2 صفحہ 823 پر دیکھ لیں، اور بخاری کے اندر 6830 اور مسلم میں 1691 اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں تو آپ کے بعد یعنی صحابہ کے دور میں بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی اس کی تفسیر جو ہے نا سورہ نور کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی احادیث انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں یا اور مفسرین کی تفسیر دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔